باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل تھی جس میں آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کے تفسیری نکات ذکر کیے جا رہے تھے۔ آیت نمبر 19، 20، 21 آپ کے سامنے مطالعہ کی گئی کہ آیت نمبر 22 کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک اور معنی کی طرف منتقل ہوں گے۔ آیت نمبر 19 کے ضمن میں آج ہم ایک تفسیر موضوعی کے طور پہ موضوع کو اٹھائیں گے۔ بہت زیادہ طولانی بحث اس سے نہیں کریں گے، لیکن قرآن کریم کی آیات میں ایک ٹاپک، ایک موضوع جو ہماری زندگی اور ہمارے معاشروں میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے: اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم لوگوں نے یہ قرار دیا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کا عمل اور بیت اللہ کی تعمیرات میں حصہ لینے والا وہ اس شخص کی مانند ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا؟ پھر خود قرآن فیصلہ سناتا ہے کہ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ قوم ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ کمپیریزن کیا گیا ہے بعض نیک اعمال کا، بعض اعمال خیر کا کمپیریزن، مقایسہ کیا گیا، اور اس مقایسے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، روز آخرت ایمان لاتا ہے اور راہ الہی میں جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بلندتر ہے۔ اس کو ہم اس کے برابر نہیں قرار دے سکتے کہ جو اس سے نیچے درجے کے اعمال خیر کو انجام دینے والے ہیں۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو ایک حد تک سابقہ درس میں گزر چکی تھی، اور اس آیت کی تفسیری نکات جو ظاہر آیات سے ہمارے سامنے آتے ہیں آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے تھے۔ قرآن کریم کا ایک بڑا موضوع ہے کہ جس میں فضیلت کا معیار اور حدود الہیہ کی تعلیم قرآن کریم نے ذکر کی ہے، چونکہ یہ انسانی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، اور یہ وہ مورد ہے کہ جس کی معلومات لینا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اوپر ان معلومات کے علاوہ عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اگر انسان اس پر عمل نہ کرے تو کئی چیزیں لازم آتی ہیں، کئی نقصانات۔ مثلا ایک نقصان تو یہ کہ خود وہ فسق کے دائرے میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی حدود توڑنے کی وجہ سے۔ دوسرا جو اسے نقصان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود توڑنے کے علاوہ معاشرے میں فساد کا باعث بنے گا۔ لہذا اس ٹاپک کو، یہ ہماری زندگیوں میں انتہائی پر اثر موضوع اور ٹاپک ہے، اور اس کو ہمیں اپنے گھرانے، اپنی شخصیت اور اپنے معاشرے میں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ موضوع کیا اس آیت کریمہ سے بنتا ہے آیت نمبر 19 میں کہ تم سبیلے لگانے اور تعمیرات میں خانہ کعبہ کے حصہ لینے والے کو اس شخص کے برابر مت شمار کرو کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا۔ ادھر ایمان صرف اقرار کو ایمان نہیں کہتے، یعنی اس کے عمل کا جو سبب ہے وہ قلبی طور پہ ایمان لانا اس کے وجود میں بنے، اس شخص کے برابر یہ افراد نہیں ہو سکتے۔ ہم ادھر سے ہی اس ٹاپک کو تھوڑا تفصیلی طور پہ قرآن کریم کی آیات میں دیکھتے ہیں کہ آیات کریمہ میں فضیلت کے معیار کو کیا ذکر کیا گیا ہے۔ ادھر ایک اور معنی کی طرف بھی ہمیں توجہ رہنی چاہیے قبل اس کے کہ ہم آیات شروع کریں۔ احترام اور فضیلت میں فرق ہے۔ احترام ہر شخص کا ہے کہ جو قابل احترام موارد میں شمار نہیں ہوتا، یعنی احترام کرنا بھی لازم ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کا احترام نہیں کرنا، اگر احترام کیا تو انسان کے لیے وہ احترام کرنا جرم ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کا احترام یہ خود ظلم کے دائرے میں آ جائے گا۔
मतलब यजीद का एहतराम अल्लाह ताला ने नहीं रखा, हुर्मत उसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं रखी। गुनाह की हुर्मत नहीं रखी। कोई गुनाह अंजाम पा रहा है उसको मुहतरम ना होने दे, उसका एहतराम ना। मसलन एक शख्स खुले आम एक बेहुदा अमल को अंजाम दे रहा है या एक गुनाह को अंजाम दे रहा है, वहाँ पर एतराज़ करना वो हक़ बनता है, हमें उसके ऊपर फ़ौरन एतराज़ करना चाहिए। लिहाजा एहतराम के भी मवारिद हैं और बे एहतरामी के भी मवारिद हैं। मसलन ज़ालिम का एहतराम नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से जिसे जिसे आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि तबर्रा लाजिम है, तबर्रा के लाजिम होने का मतलब क्या है कि इसका एहतराम नहीं है, बेजारी ज़रूरी है। इसके मुकाबले में है एहतराम, हुर्मत जिनकी है, जैसे नफ्स मुहतरमा है, हर मोमिन की हुर्मत मौजूद है, हर मुस्लिम की हुर्मत वो मौजूद है, हमसाए की, इंसान की, नेक आमाल की, इनकी हुर्मत है। हुर्मत यानी इसकी बेहतरामी नहीं करनी। हर वो चीज़ जो बेहतरामी शुमार होती है वो इधर से हटनी चाहिए। हमारा टॉपिक एहतराम और बेहतरामी के मवारिद को बयान करना कुरान की निगाह में अभी नहीं है। हम अभी इससे आगे बढ़कर फजीलत देना, जो साहिब एहतराम है यकीनन उन्हीं में कोई अफजल करार पाएगा। ये नहीं हो सकता कि जो साहिब एहतराम नहीं है उसके ऊपर उसे अफजल करार दिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। अफजलियत का टॉपिक कब आता है? जब मुहतरम अफराद और मुहतरम आमाल का मजमुआ हमारे सामने आए, उसमें हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा फजीलत रखता है और उसके मुकाबले में कौन फजीलत नहीं रखता। एहतराम रखता है लेकिन फजीलत नहीं रखता। बस आपने इधर मुलाहिजा किया कि हम इस जगह पे फजीलत के मेयार को देख रहे हैं। फजीलत कहते भी किस चीज़ को है? देखें, फजीलत फ़ज़ल से है। फ़ज़ल यानी इजाफ़ा, फ़ज़ल यानी ज़ायद, जैसे कि फ़ज़ल इलाही भी इसी से है। अदालत के बाद आप मज़ीद अल्लाह की रहमत को चाहते हैं, मज़ीद अल्लाह ताला के लुत्फ़ को चाहते हैं, ये फ़ज़ल इलाही कहलाएगा। फ़ज़ल इलाही पे ही हर इंसान की हकीकत में जान बचेगी। आ जाए हम इस मौजू पे कि फ़जीलत फिर किसे कहेंगे। एहतराम के ऊपर मज़ीद एहतराम को अगर हम बर्पा करें, ये फ़जीलत कहलाएगी। एक इंसान का एहतराम यह कि उसे महफ़िल में अच्छे अंदाज में बिठाएं, लेकिन आप क्या करते हैं कि उस महफ़िल में मज़ीद उसे एहतराम देते हैं और एक ऐसी नुमाया जगह पे बिठाते हैं कि जिसकी वजह से उसका एहतराम, उसकी ताज़ीम वो लोगों के दरमियान मज़ीद उभर के आ जाए। इसको कहते हैं मकाम फ़जीलत। लिहाजा फ़जीलत अहले फ़ज़ल के लिए है, फ़जीलत फ़कत अहले एहतराम के लिए नहीं है। वो अहले एहतराम से अहले फ़ज़ल बनेगा तो उसे हाँ फ़जीलत दी जाएगी। अब अहले फ़ज़ल को कैसे पहचानें? तो माशरे में इंसान है, बहुत सारे नेक आमाल हैं और नेक आमाल की ज़रूरत भी इंसान को होती है, खल्क़ खुदा उससे फ़ायदा उठाती है, इंसान की आखिरत उन चीज़ों से बनती है। कैसे अहले एहतराम में अहले फ़ज़ल को पहचानें? इस मौजू को इस जगह पे माना के अतबार से कुछ दिक्कत चाहिए, इसलिए एहतराम और फ़जीलत के मवारिद को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा गौर व फ़िक्र करें। कुरान करीम तदब्बुर से हल होने वाला है। तिलावत भी दर हकीकत कहते हैं कि गौर व फ़िक्र से जो आप कलाम पढ़ते हैं उसे तिलावत कहा जाता है। लिहाजा आपने इधर ये देख लिया कि आगाज़ कहाँ से था? इंसानी माशरा, उस माशरे में बसने वाले अफराद हैं और वो अफराद मुख्तलिफ़ तरह के आमाल सादिर कर रहे हैं। वो जो आमाल उनसे ज़ाहिर हो रहे हैं, उन आमाल में एक मजमुआ आमाल हसना है और एक मजमुआ आमाल सय्यआ है। जो आमाल सय्यआ, गुनाह, बुराइयाँ, फ़िस्क़ अंजाम दे रहा है, ये एहतराम के काबिल आमाल नहीं है और अमल की बेएहतरामी की वजह से वो शख्स भी नाकाबिल एहतराम करार पा जाता है। वाज़ेह बात। बस ये वाला तो हमारी बहस से खारिज है। हम इस मजमूए को अभी डिस्कस नहीं कर रहे कि जो बेएहतराम एक मजमुआ या आमाल हमारे सामने आते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। इसके साथ हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या आ जाता है कि अच्छा वो अफराद जो अमाल हसना अंजाम दे रहे हैं और काबिल एहतराम है, वो मतलब मोमिन होने की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से, ख़ुद इंसान होने की वजह से ये एहतराम का पहलू रखते हैं। अच्छा, इन्हीं एहतराम रखने वाले अफराद में जिनका एहतराम हमें करना चाहिए, एक पहलू आ जाता है कि एहतराम करने वाले आमाल हसना अंजाम दे रहे हैं।
ہم مزید اس میں مختصر دائرہ کر لیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص خود نفس کے طور پہ محترم ہے، نفس کے طور پہ کیا ہے، وہ محترم ہے، یعنی اس کی جان مال عزت محترم ہے، اس کا احترام لازم ہے، جیسے مومنین ہیں، جیسے مسلمین ہیں، خصوصاً انسان ہونے کے اعتبار سے بہت سارا احترام آ جاتا ہے۔ ہم نے یہ مجموعہ بھی سائڈ پہ کر دیا، ابھی ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آ جائیں گے، پھر ٹاپک کیا ہے؟ وہ جن سے اعمال حسنہ انجام پا رہے ہیں، ان کا احترام قدر زیادہ ہو جائے گا۔ جو اعمال حسنہ انجام دے رہے ہیں، اعمال خیر انجام دے رہے ہیں، جو اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں، مثلا صدقہ دے رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں، توسل کر رہے ہیں، یا حج کرنے گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، ذکر و عبادت میں مشغول ہیں، مختلف طرح کے اعمال خیر انجام دے رہے ہیں، اس مجموعے میں یہ سارے قابل احترام ہیں۔ جیسے اعمال حسنہ انجام پا رہا ہے وہ یقیناً قابل احترام ہے، لیکن ان میں افضل کون ہے؟ اب واضح ہوا، ان میں افضل کون ہے؟ افضل ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے خیال میں جو سوچوں تو میں افضل ہو گیا، میں بس اپنے خیال میں بڑا ایک رقت تاریکی گریہ آنکھوں سے کیا، اب میں اللہ کی نظر میں بھی بہت زیادہ مقبول اور خدا کی نظر میں بھی بڑا مقام حاصل کر لوں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جب تک فضیلت کے معیار کے اوپر میں نہیں اتروں گا تب تک میں اہل فضل قرار نہیں پاؤں گا، اور فضیلت پھر مجھے ملنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر اہل فضل نہیں ہو تو فضیلت بھی نہیں ملنی چاہیے۔ فضیلت کس کے لیے ہے؟ اہل فضل کے لیے۔ احترام سب مومنین کا ہے، اور جو اعمال حسنہ انجام دے رہے ہیں ان کا زیادہ احترام ہے، لیکن فضیلت نہیں ہے ان کی۔ مثلا سادات کے اعتبار سے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض روایات شیعہ سنی کتب میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ایک احترام کرو، لیکن اس سید کو وہ شخص کہ جو اہل فضل میں سے ہے اس کے اوپر اسے نہیں فضیلت دی جا سکتی، اس کا احترام ہے اس سید کا۔ لیکن مثلا امام جماعت کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، سید ہے لیکن عادل نہیں ہے، لیکن ایک غیر سید ہے وہ عادل ہے، کس کو ہم نماز کے لیے آگے کریں گے؟ جو کہ غیر سید ہے، عادل ہے، اس سید کا احترام ہے، لیکن اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ فقہی طور پہ جو اہل بیت علیہ السلام سے فقہ پہنچی ہے اس کے لیے عادل ہونا لازم ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے اہل علم، یعنی اس کے پاس قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا وسیع علم ہے اور باعمل بھی ہے، لیکن ہے غیر سید۔ اور ایک ہے سید، وہ بھی اہل علم ہے، وہ بھی اہل عمل ہے، لیکن اس کی سطح کا نہیں ہے۔ صحیح، یہاں پہ اس سید کا احترام ہے، لیکن اس کو ہم فضل کے میدان، فضل کے مقام کے پر نہیں لائیں گے، چونکہ جو اہل فضل ہے اس کو لے کے آئیں گے۔ بس نسب کی بنیاد پر فضیلت نہیں بنتی بالفاظ دیگر۔ اسی طریقے سے فقط اور فقط ایمان اور اسلام کے ساتھ جو نسبت ہے اس کی وجہ سے بھی فضیلت نہیں بنتی۔ فقط اور فقط اعمال خیر اور اعمال حسنہ ظاہر ہو جائے اس کی وجہ سے بھی فضیلت نہیں بنتی۔ کوئی ڈگری لے لیں، کوئی عہدہ لے لیں، کوئی منصب لے لیں، اس کی وجہ سے بھی فضیلت نہیں بنتی۔ فضیلت کب بنتی ہے؟ جب فضل والا عمل انجام دیں گے، اہل فضل والا عمل۔ ادھر معیار قرآن نے ذکر کیا، اور قرآن نے پھر یہ بیان بھی کیا بعض آیات میں، جس نے اس معیار کو توڑا اس نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا وہ خود ایک مجرم شخص کہلائے گا۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، مثلا گھروں کے اندر معیارات ہیں کہ بعض کے لیے بڑا اچھا مہمان نوازی کا اہتمام انہوں نے کرنا ہے، اچھے کھانے بنانے، خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، گھر کو فوراً صاف ستھرا وہ کر دیں گے بھاگا بھاگ۔ جی کون آ رہا ہے؟ پتہ لگ رہا ہے کہ کینیڈا یا امریکہ سے ایک مہمان آ رہا ہے اور اس کے پاس ڈالر یا یورو ہے۔ یہاں پہ مال اس کی نظر میں اہل فضل ہے، چونکہ مال ہے یعنی یہ دنیا کا معیار ہے۔ دنیا کی نظر میں فضیلت کس کو حاصل ہے؟ جس کے پاس مال ہے۔ مال دنیا جس کے ہاتھ میں ہے اس کو فضیلت بھی حاصل ہے۔ یہ معیار دنیا ہے۔ اگر دنیا دار گھرانے جو اپنے خانوادے میں اور اپنے فیملی میں دنیا کو لے کے چلتے ہیں، دین کو لے کے نہیں چلتے، صحیح ہے، کیونکہ دین دنیا کے اوپر حاکم ہے۔ ادھر وہ دنیا کو دین پر حاکم کر رہا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ اس شخص کو تم استقبال اچھا اس شخص کا کرو جو ڈالر اور یورو لے کے آ رہا ہے،
اور اس کے لیے بہترین کھانے بناؤ، بہترین طریقے سے اسے پیش آؤ. اس کا بے شک وہ نمازیں ایک نہیں پڑھتا، روزے کوئی بھی نہیں رکھتا وہ، لیکن چونکہ ڈالر ہے، یورو ہے، بڑا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، یا عہدیدار ہے، اقتدار میں ہے، مختلف منصب ہے، اس کی وجہ سے اس کی فضیلت کے وہ قائل ہو جاتے ہیں. اب عام ایک بندہ آتا ہے جو ان کے اپنے خاندان سے ہی ہے، یا ایک اہل دین اہل تقوی آتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ کوئی اس کی قدر ہی نہیں ہے، پانی پلاتے ہیں، چائے پلائی، بسکٹ رکھے اور بھیج دیا. لیکن ڈالر اور یورو والا آیا، اس کے لیے بڑا بہترین اہتمام کیا. ان دونوں میں جو فرق وہ برت رہا ہے، در حقیقت اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کی نگاہ میں فضیلت کس کو حاصل ہے. بس دنیا کی نگاہ میں فضیلت کے معیارات کیا ہیں؟ مال ہو، ڈگری ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، یا دنیاوی منفعت دینے والا وہ ہو. دنیا ہے بالفاظ مختصر، اہل دنیا کی نظر میں معیار فضیلت کیا ہے؟ دنیا. دنیا ہے تو وہ فضیلت دے گا، احترام سب کو ہی کرے گا، ہمسائے کو بھی اچھا سلام کرتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی احترام سے مل لیتا ہے، رشتہ داروں کو بھی احترام سے مل لیتا ہے. لیکن فضیلت کس کو دیتا ہے؟ مثلاً اپنی بہترین جگہ کس کو عطا کرے گا؟ اپنی تنہائیوں میں گفتگو کے لیے کس کو قرار دے گا؟ کس سے ملنے کا مشتاق ہے؟ کس کے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہے؟ فضیلت کا معیار اہل دنیا کی نظر میں دنیا ہے. لیکن دین کی طرف آ جائے، یہ جو دین کی طرف اب ہم آ رہے ہیں، یہ مہم ہے کہ دین، یعنی دین کا منبع حقیقی قرآن و اہل بیت علیہ السلام ہے، اور ہر دو منبع سے عقل کے ذریعے استفادہ ہو سکتا ہے، بدون عقل استفادہ نہیں ہو سکتا. یعنی ملنگی کے ذریعے سے استفادہ نہیں ہوتا، وہ اسی طرح کا اسی طرح پڑا رہ جاتا ہے. طریقہ کار کیا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے تعلق قائم کرنے کا اور استفادے کا، کہ تدبر کریں ان کے کلام پہ، غور و فکر کر کے لیں، تقلیداً نہ لیں. مثلا فلاں ممبر والے نے کہہ دیا، فلاں عالم نے کہہ دیا، فلاں مولانا نے کہہ دیا، میں نے لے لیا. نہیں، غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ مال جو ہے وہ ہر ایک کو غور و فکر کا دیا ہے، بہت بڑا مال ہے. انسان کے پاس خزانہ ہے، انسانیت کا ایک اہم خزانہ خود ہی یہ غور و فکر ہے. خلاصہ کلام آئے، ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے منبع کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس طریقہ کار ہے فضیلت کے معیارات کا. چونکہ معیار پتہ لگ جائے، میں اس معیار کو اختیار کروں. معیار اگر نہیں پتہ تو اختیار بھی نہیں کروں گا، کیونکہ معاشرے کے اندر تو افراد مختلف طرح کے اعمال حسنہ انجام دے رہے ہیں، مختلف طرح کی صلاحیتوں کے مالک ہیں. اگر معیار مجھے پتہ لگ جائے تو میں اس معیار کو اختیار کر کے پھر فضیلت کے معیار پہ اسے لانا چاہوں گا. مثلا کیسے فضیلت کے معیار دوں گا؟ مثلا ہم عام گھر کی بات کر لیتے ہیں. ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ہم نے کھانے وغیرہ لگائے، اب اس کی ایک مین کرسی ہوتی ہے. پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ دنیا والوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ایک کرسی صدارت کہلاتی ہے. صحیح ہے، ایک تنہا کرسی ہوتی ہے، مین کرسی جسے شمار کیا جاتا ہے. عموماً ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں ان کا حلقہ احباب ہو تو صدر یا وزیر اعظم کو ادھر بٹھائیں گے. اچھا، اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا ہو تو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو ادھر بٹھائیں گے. گھر کے اندر ہو تو گھر کے کسی بڑے بزرگ کو ادھر بٹھاتے ہیں. یہ جو بٹھانا، یہ فضیلت دینا ہے. ویسے تو کرسی ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کھانے بھی وہی کھانے ہیں، پلیٹ بھی وہی پڑی ہوئی ہے، اور بشر ہونے کے ناطے دو آنکھیں، دو کان، اور یہ جو دانت رکھتا ہے وہ بھی اس کے بھی ہیں، وہ دوسرے کے بھی ہیں. لیکن اس جگہ کے اوپر اسے بٹھانے سے یہ انہوں نے ایک سمبل ہے، بس یہ کہ جو ادھر بیٹھے گا، ادھر بیٹھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اس پورے کے پورے جم میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، زیادہ احترام کا مستحق ہے، بقیہ کی نسبت زیادہ احترام کا مستحق ہے. مثلا گھر میں والدین واقعی یہ حق رکھتے ہیں، اور حقیقی معنی میں بعض جگہوں پہ بیگم کو بٹھا دیتے ہیں، ان کی نظر میں ان کا احترام زیادہ بن جاتا ہے. بعض جگہوں پہ ممکن ہے بچے کو لاڈ پیار کی وجہ سے زیادہ احترام کے قائل ہو جاتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں. اپنے اپنے معیارات ہیں. قرآن نے بھی بعض معیار دیے ہیں کہ اگر اس ایک حلقہ احباب ہو، چند افراد ہوں، اور اس میں اہل فضل وہ ہو جو معیار قرآن ذکر کر رہا ہے، تو اس کرسی صدارت پہ کس کو بٹھایا جائے گا؟ اس اہل فضل کو بٹھایا جائے گا. اگر کوئی بڑا مجمع ہے اور سٹیج سجا ہوا ہے تو سٹیج پہ اہل فضل کو لایا جاتا ہے. اس اہل فضل میں بھی اس چیز کی رعایت کرنا
لازم ہے اختیاری صورت میں۔ آئے اب ہم جب یہ معنی سمجھ گئے کہ اہل فضل سے کیا مراد ہے، اہل فضل وہی ہوگا جو اس قرآنی معیار کو لے لے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو حتماً ہے، آئمہ اطہار علیہ السلام کی نظر میں حتماً ہے۔ میں ایک چھوٹا واقعہ بیان کر کے آپ کے سامنے قرآن کی طرف منتقل ہوتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کس طرح سے قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں اہل فضل قرار پاتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو ہم ذہن میں خیالات میں کچھ بنا لیں تو وہی ہمارے لیے قرار بھی پا جائے گا، ایسا قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے ایسا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ اصحاب کے ساتھ کھڑے تھے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ذکر کیا، کتب اربع میں یہ واقعہ ہمارے پاس موجود ہے معتبر احادیث میں، کہ اتنے میں ایک خاتون چلتی ہوئی آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اپنے اس اصحاب کے جھرمٹ سے باہر نکلے۔ وہ جو چادر اس دور میں جو اہل شرف اور اہل عزت قرار پاتے تھے وہ ایک چادر لیتے تھے۔ آج کے دور میں بھی بعض علاقوں میں پنجاب یا سندھ یا بلوچ پختونخوا میں ہے کہ وہ صرف ایک چادر کندھوں پہ رکھتے ہیں، بعض جگہوں پہ پگڑی بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لیا کرتے تھے۔ یہ جو بھی شیعہ علماء کیا امامہ وہ ہے قبا اور ابا طولانی، یہ طولانی اس دور میں نہیں ہوتی تھی، یہ صفوی دور میں رسوم جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پھیل گئی، وإلا ایک چادر شرفاء کی علامت ہوتی تھی۔ البتہ یہ ہر معاشرے میں معیارات تبدیل بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے یہ ہم بھی چادر ہی لینا شروع کر دیں۔ جو شرفاء کی علامت ہے اور حیا اور لباس کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان معزز شمار ہوتا ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ چادر اس کے لیے بچھائی زمین پر، وہ بھی بیٹھ گئے، وہ خاتون بھی سامنے بیٹھ گئی۔ تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور ہنستے اور کبھی وہ خاتون ہنستی۔ تو اصحاب بڑا تعجب انہیں ہوا کہ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ قریب سے کوئی خاتون یا مرد گزرے تو اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، تھوڑی بہت احوال پرسی کی، لیکن اس کے لیے اتنا اہتمام کہ اس کے لیے اپنی یہ چادر انہوں نے جو شرفاء کی علامت ہے وہ یعنی گویا کہ آپ کہہ لیں کہ پگڑی کھول کے بچھا دی اور آمنے سامنے بیٹھے اور بے تکلف ہو کے گفتگو۔ تو جب وہ چلی گئی خاتون خدا حافظ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری رضائی بہن تھی۔ محرم ہوتی ہے رضائی بہن، آپ جانتے ہیں کہ محرم شمار ہوتی ہے۔ اچھا اتنی دیر میں اب وہ کھڑے ہیں تو اس کا بھائی آیا تو اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کہ وہ بھی تو رضائی بھائی ہے، اس سے سلام دعا کی اور وہ چلا گیا۔ تو اصحاب نے ادھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں تفاوت، یہ فرق کیوں؟ تو فرمایا کہ یہ جو خاتون ہے یہ اپنے والدین پہ بہت مہربان ہے، ابر للوالدین، اپنے پورے گھرانے میں والدین کی بہت زیادہ خدمت گزار اور ان کی ناگوار باتوں پہ صبر کرنے والی ہے۔ آج اگر ہم چاہیں کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خصوصی کسی کو ٹائم دیں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا ٹائم دینے کی۔ وہ یہ تھوڑی ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی عمل اپنے گمان کے مطابق ایجاد کر کے وہ انجام دیتا رہے اور پھر یہ تقاضا کرے، نہیں، اہل فضل میں سے اسے ہونا لازم ہے۔ اس لیے یہاں پہ فضیلت کے معیار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشکار کیا کہ تم اپنے گھر میں والدین کی زیادہ بے لوث خدمت کرتے ہو اور والدین کی ناگوار باتوں پہ گالم گلوچ ہو یا بے جا تقاضے ہوں یا ان کے طعنہ تشنیع ہو اس کے اوپر تم صبر کرتے ہو، یا ان کی خدمت کرتے ہوئے جو تمہیں جھیلنا پڑتی ہے زحمت اور مشقت اس پہ صبر کرتے ہو، تو اس صبر کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی قدر ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احترام خصوصی کرایا۔ یہ جو خصوصی احترام ہم جسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں فضیلت۔ ایک ہوتا ہے عمومی احترام، نا یہ فضیلت کے دائرے میں نہیں ہے، خصوصی اس عمومی احترام پہ مزید احترام کیا کہلائے گا؟ فضیلت۔ جیسے مثلاً بعض اساتذہ کا اس طرح سے کرتے ہیں احترام کہ آ رہے ہیں استاد، اب ان کے پاس کوئی چیز تو ہے نہیں کہ کوئی خصوصی احترام ظاہر کر سکے، تو وہ جوتے اتار کے ننگے پاؤں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بقیہ کے ساتھ تو انہوں نے اسی طریقے سے عام حالات میں کھڑے ہیں، لیکن اب خصوصی احترام کو ظاہر کیسے کریں گے؟ وہ جوتے اتار کے کھڑے ہو جائیں گے، اس سے اس کا خصوصی، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہیں شمس العلماء کا ایوارڈ دیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میرے جو استاد ہیں مولانا میر حسن رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں
یہ مقام استاد، مقام خود استاد ہونا واقعاً فضیلت ہے، صحیح ہے؟ واقعاً فضیلت ہے استاد ہونا۔ اپنے آپ کو اس معیار استادی کے اوپر قرار دیتے ہوئے کوئی شخص زندگی بسر کرے، وہ شاگردوں کی نسبت کیا خصوصی احترام کا مالک بنے گا یا نہیں؟ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہی ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاکستان میں یہ معیار موجود بھی ہے۔ جیسے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اساتذہ گرامی بیان کرتے ہیں کہ علامہ حسن زادہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں زندگی میں 4 زانو کبھی استاد کے سامنے نہیں بیٹھا۔ ہماری تو بہرحال ہمت سے ہی باہر ہے کہ بیٹھ ہی نہیں سکتے 2 زانو، یعنی حالت تشہد میں ہمیشہ میں نے بیٹھ کے درس پڑھے ہیں، احترام استاد کے لیے۔ اچھا، روایات نے بیان کیا ہے کہ استاد کے سامنے آواز بلند نہ کرو، بیجا اسے سوال جواب نہ کرو، غلطیاں پکڑ پکڑ کے اس کے سامنے آشکار نہ کرو۔ خلاصہ کلام یہ آپ نے دیکھا کہ فضیلت کا معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت سے کس طرح سے ظاہر کر رہے ہیں۔ قرآن نے بھی، اب ہمیں یہ ایک معیار اس سیرت سے پتہ لگ گیا، ہم بہن بھائی ہمارے گھر میں آتے ہیں، ایک بہن بھائی کے لیے زیادہ احترام کریں، ایک بہن بھائی کے لیے زیادہ مثلا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ احترام بھی، چونکہ اہتمام جو ہے زیادہ وہ احترام کو ہی بتاتا ہے۔ تو کوئی پوچھے گا کہ یار میں بھی تمہارا بھائی ہوں یا میں بھی بہن ہوں، تو کیوں نہیں میرا احترام کرتے ہو؟ کیونکہ نہیں، وہ والدین کی اس نے زیادہ خدمت کی ہے۔ یا قرآن نے کیا واضح بیان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں متقی ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے۔ یعنی متقی آ جائے تو تم آگے بڑھ کر عمومی احترام سے ہٹ کر کیا کرو، خصوصی کوئی احترام اس کے سامنے ہو جائے گا، بس اس سے اظہار محبت، اظہار تواضع، اظہار انکساری، ان چیزوں کا اظہار زیادہ کرو۔ یہ ہماری طرف سے فضیلت دینا کہلائے گا۔ اس لیے بس اب ہمیں 3 چیزیں پتہ لگ گئی۔ اول یہ کہ اہل فضل ہوتا ہے، معیار فضل ہے، اور فضیلت دینا ہے۔ فضیلت دینا ہے۔ فضیلت فقط اس شخص کو دی جائے گی جو معیار فضیلت پر اترنے کی وجہ سے اہل فضل ہے۔ اگر کوئی معیار فضیلت پہ نہیں اترا، وہ اہل فضل بھی نہیں ہے۔ اہل فضل نہیں ہے، اس کے ساتھ برابری کا سلوک کرے، احترام ہے لیکن برابری کا سلوک ہے، خصوصی احترام نہیں۔ خصوصی احترام کس کا ہے؟ کہ وہ شخص جو معیار فضیلت پر، جو قرآن نے معیار فضیلت بیان کیا، اس معیار پر اترنے کی وجہ سے مستحق فضیلت ہے۔ اچھا، ہم فضیلت دیں کیسے؟ یہ بھی ایک سوال بن جاتا ہے، اس کے بھی میں نے آپ کے سامنے شواہد ذکر کی۔ فضیلت کیسے دینی ہے؟ سب کا عمومی احترام ہے، لیکن اس عمومی احترام پہ بعض کا کیا کرتے ہیں؟ خصوصی احترام کرتے ہیں۔ یہ جو خصوصی احترام کرنا، یہ فضیلت کہلائے گا۔ یہ خصوصی احترام کرنا، مثلا بعض گھروں میں ہے کہ جو بھی شخص ہے، والدین ہے، بزرگ ہے خاندان کا، یا کوئی بڑا ہے، اسے عزت دینی ہوتی ہے تو فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ معاشرے میں رائج ہوتا ہے کہ اسے پیچھے بٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادہ رش نہیں بناتے۔ مثلا اس میں معیارات معاشروں کے اندر فضیلت دینے کے الگ ہے۔ یہاں پہ ہم قرآن جو ہمیں کیا بیان کر رہا ہے، آیا معیار فضیلت بتا رہا ہے یا فضیلت دینے کے طریقے بتا رہا ہے؟ قرآن نے فضیلت دینے کے بھی بعض جگہوں پہ طریقے بتائے ہیں، لیکن یہ ہر معاشرے میں اسی معاشرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ عموماً فضیلت دینے کے طریقے ہر معاشرے میں اس معاشرے کے مطابق ہی ہوتے ہیں، لیکن فضیلت دینے کے، فضیلت کا معیار جو ہے وہ ثابت رہے گا ہمیشہ۔ فضیلت کا معیار ثابت ہے، لیکن فضیلت دینے کا طریقہ وہ ثابت نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض گھروں میں یا بعض فیملیز میں یا معاشروں میں فرنٹ سیٹ پہ بٹھانا یہ فضیلت دینا ہے، اور بعض فیملیز یا بعض معاشروں کے اندر گاڑی میں پیچھے بٹھانا وہ فضیلت دینا ہے۔ تو فضیلت دینے کے طریقے اس معاشرے کے ماحول کے مطابق ہوں گے، لیکن فضیلت کا معیار ثابت ہے۔ جہاں فضیلت کا معیار کسی شخصیت میں پایا جاتا ہے، اسے کہیں یہ اہل فضل ہے اور اس کے لیے فضیلت دینی ہے ہم نے۔ لیکن جس جگہ پہ نہیں وہ اہل فضیلت کا معیار رکھتا، معیار فضیلت اس میں نہیں پایا جاتا، پھر اس کے لیے خصوصی احترام کی کوشش بھی کوئی خاص کرنا لازم نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں معیار فضیلت پہ۔ معیار فضیلت قرآن کا کچھ وسیع موضوع ہے، ہم اپنے دائرے اس تفسیر سے نکل جائیں گے۔ سورہ توبہ کی چونکہ ترتیب سے ہم تفسیر کو مطالعہ کر رہے ہیں، لہٰذا میں صرف چند موارد عرض کروں گا اور وہ پھر ہم کسی اور مورد میں دیکھیں گے بقیہ معیار فضیلت کیا ہیں۔ اس لیے قرآن نے زیادہ کس کو ذکر کیا؟ معیار فضیلت کو۔
ہاں قرآن نے یہ بھی ذکر کی ہے، بعض جگہوں پہ ذکر کی ہے فضیلت دینے کی کیسے ہے، جیسے سورہ مجادلہ میں ہے کہ اگر محفل آپ نے بنائی ہوئی ہے دائرہی حالت میں یا کسی بھی صورت میں، اگر کوئی اہل علم آ جاتا ہے، اہل علم یہاں پہ مراد ہے کہ جو معرفت الہی کے اعتبار سے اہل علم ہے، یعنی یہ معنی تو حتماً پایا جاتا ہے، کیونکہ ورنہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اعتبار سے ایک اہل علم ہے، کوئی فقہ اور اصول میں پڑھا ہے تو وہ مجتہد ہونے کی وجہ سے اہل علم ہے، کوئی سائنس پڑھ کے اہل علم ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے اہل علم ہے، یہاں پہ معرفت الہی کی بنیاد کے اوپر اہل علم، اگر اہل علم آ جاتا ہے، یا ہم اس کو تھوڑا اور تفصیلی کر لیں، کیونکہ ہمارے معاشروں میں یہ الحمدللہ کسی حد تک رائج بھی ہے کہ ڈاکٹر ایک محفل میں آ گیا، بالآخر وہ اہل علم ہے، انجینئر کسی طور پہ بالآخر اہل علم ہے، اگر اہل علم محفل میں ہے تو محفل کو کھلا کر دو، اور اساسی وہ جسے صدارت کی جگہ کہتے ہیں، مقام صدارت کے اوپر بٹھاؤ، جو نمایاں ترین جگہ ہے اس جگہ پہ بٹھاؤ، یہ فضیلت دینا۔ پھر قرآن نے حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں کے لیے لازم ہے کہ اپنی محفل کو بڑا کر دو، اپنی محفل کو کھول دو، مثلا بعض جگہوں پر کھڑے ہونا کسی کے لیے فضیلت دینا کہلائے گا، ادھر کھڑے ہونا لازم ہے، حتیٰ کہ اب مثلا کھڑے ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں یہ معیار شمار ہوتا تھا، عزت کا معیار کھڑے ہونا شمار نہیں ہوتا تھا، اس لیے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر کھڑے ہونا معیار ہے، اب یہ فقہی حکم اسی سے ہمارے پاس ہے، اگر کسی محفل میں ایک عالم دین جو واقعاً عالم دین ہے، چونکہ آج کل یہ بھی بڑا ایک مسئلہ بن گیا کہ وضعت عالم دین والی ہوتی ہے، اندر سے عالم دین ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی ایسے طلاب بھی بعض قلیل ہیں، بعض نماز ہی نہیں پڑھتے اصلا، لیکن دنیا میں معروف ہے اہل علم، بعض ہیں کہ ممبر کی پر رعایت ہی نہیں کرتے، انہوں نے بھی دیگر خطبہ اور ذاکرین کی طرح پڑھنا ہے اور زحمت محنت نہیں کی تھی اور لوگوں کو بس اپنی باتوں میں گھمانا ہے، تو یہ تو اہل علم نہیں ہے، ادھر اہل علم کی بات قرآن کر رہا ہے، اگر اہل علم آ جائے تو اپنی محفل کو تم وسیع کر لو۔ اب یہاں پہ فقہی حکم ہے، اگر ایک اہل علم آتا ہے اور وہاں پر کوئی اس کے لیے بالفرض کھڑا نہیں ہوتا اور کھڑا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بے احترامی لوگوں کی نظر میں اجاگر ہوتی ہے، تو بے احترامی مومن کی خصوصاً عالم کی وہ شرعاً جائز ہے؟ شرعاً جائز نہیں، اس لیے ان کا کھڑا نہ ہونا حرام ہوگا۔ کس باب سے حرام ہوا؟ چونکہ وہ اہانت کا باعث بن رہا ان کے لیے، یہ بقیہ مومنین کے لیے بھی اس طرح کوئی آپ ایک اشارہ کرتے، کوئی عمل انجام دیتے ہیں جو کسی کی اہانت اور تمسخر کا باعث بنتا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، مومن کی اہانت کرنا حرمت ہے، اس کی عزت پامال کرنا جائز نہیں ہے، اس کی عزت کی حرمت کو باقی رکھنا لازم ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا قرآن نے بعض موارد بتائے ہیں کہ جس میں فضیلت دینے کے طریقے کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، لیکن عموماً یہ لوگوں کے معاشروں کے اوپر چھوڑ دیا فضیلت دینے کا طریقہ۔ ہاں بعض فضیلت دینے کے طریقے دین اسلام نے قبول نہیں کیے، مثال کے طور پہ سجدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، اب ٹھیک ہے ایک شخص آتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اب اکثر مراجع کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ فضیلت فقط اللہ تعالیٰ کو ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے وہ سجدہ کرے گا تو شرک نہیں کر رہا، لیکن یہ چونکہ مرحلہ سجدہ اور رکوع اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے لیے انجام نہ دے۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں جو امام معصوم یا امام معصوم کے ایک نائب کے طور پہ یا کسی نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اس کے لیے، عام مومن کے لیے یہ ہے کہ اس کی پیشانی کو بوسہ دیا جائے یا اس کے کندھے کو بوسہ دیا جائے، لیکن امام معصوم یا نبی خدا ان کے لیے کیا ہے، ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پاؤں کو بھی بوسہ دے۔ ہاں وہ استاد جس نے روح کو تشکیل دیا ہے، ایک استاد ہوتا ہے نا کہ جو صرف الفاظ سکھاتا ہے، لیکن ایک استاد ہے کہ جو انسان کے اندر کمالات کو اجاگر کرتا ہے، اب یہ ایک اور مقام ہے، تو ان کے لیے آگے کے مراتب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے دیکھا فضیلت دینے کے معیارات معاشروں کے اندر ہیں، اور وہ معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں اس طریقہ کار کو جانتے ہیں، اس لیے وہ طریقہ کار ہمیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن کس کے لیے جو معیار فضیلت رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں فضیلت یعنی خصوصی احترام ان کو دینا۔ آئیں اب ہم قرآن کریم سے بعض معیار فضیلت پڑھتے ہیں۔ ایک معیار فضیلت تو اسی سورۃ توبہ میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو ایمان کی بنیاد کے اوپر یعنی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، ایمان سبب بن رہا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کا، یہ افضل ہے کس شخص سے جو سبیلے لگا رہا ہے، جو نیاز دے رہا ہے،
اب سبیلے لگانا اور نیاز دینا بھی بہت بڑا ایک نیک اور عمل خیر ہے۔ اسی طرح جو خانہ کعبہ، حرم اہل بیت علیہ السلام، مساجد، ان کی تعمیرات میں حصہ لیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، زحمت مشقت کرتا ہے، یہ افتتاح کرتا ہے، اتنی بڑی شخصیت معاشرے میں شمار ہوتی ہے، یہ سارے اعمال خیر ہیں۔ لیکن ان اعمال خیر کے مجموعے کو ایمان کی دوش پر اللہ کی راہ میں جہاد، وہ جو اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتا ہے، اگر کوئی اس کے برابر قرار دے دے، یہ حدود الہیہ کو توڑنا ہوگا، کیونکہ فضیل لا یستوون عند اللہ، قرآن نے واضح کہہ دیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 میں، اللہ کی نظر میں یہ دونوں عمل خیر انجام دینے والے برابر نہیں ہیں۔ وہ افضل ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایمان کی بدولت، ایمان کی وجہ سے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ آئیں اب ہم ایک دو اور معیارات اسی قرآن کریم کی آیات سے انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 95 میں، اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کریں گے، تیزی سے آگے جائیں گے۔ 95 میں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنین میں سے بعض قاعد ہیں یعنی بیٹھنے والے، وقت جہاد ہے، مثلا وقت جہاد ہے، صدائے جہاد بلند کرنی ہے، احتجاج مثلا کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے، میدان میں حاضر ہونا ہے، اپنے آپ کو زحمت مشقت میں ڈال کے حق کو سربلند کرنا ہے، صحیح ہے؟ قرآن کہہ دیں گے وَلَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قاعد بھی مومنین میں سے ہی ہے، اہل ایمان ہے، اس کا بھی احترام ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، دیگر امور انجام دے رہا ہے، لیکن کیا ہے، صحیح ہے؟ اب کون ہے، کون برابر نہیں، ان کا مقابلہ آپ اس طبقے سے نہیں کر سکتے، وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، صرف جان سے تھوڑی جہاد ہوتا ہے، مال سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ مثلا مال سے جہاد اور انفاق گزشتہ درس میں گزر چکا ہے، مسجد کے لیے آپ نے تعمیرات کے لیے پیسے دیے، یہ مال سے جہاد نہیں کہلائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلائے گا۔ آپ نے کسی مومن کی مدد کر دی، یہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا کہلائے گا، لیکن جہاد نہیں کہلائے۔ جہاد وہ مال کے جو جا کے دشمن کو ضرر دے، وہ مال جو مجاہدین کو جا کے نفع دے، یہ پھر اللہ کی راہ میں مال سے جہاد ہے۔ بس جو مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں، وہ ان کے برابر وہ مومنین نہیں ہو سکتے جو کوئی کسی قسم کا دشمن کے لیے ضرر ایجاد ہی نہیں کر رہے۔ بس ایک طبقہ مومنین ہے جو جہاد کر کے، سخت زحمت اور کوشش کر کے، اپنی جان یا اپنی مال کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے، دشمن کے لیے ضرر ایجاد کر رہا ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے مومنین، اعتقاد اس کے بالکل سالم اور ٹھیک ہے، عزاداری بھی کرتا ہے، نیک اعمال انجام دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، سارے اچھے کام انجام دے رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ ضرر ایجاد دشمن کے مقابلے میں نہیں کر رہا، یہ قاعد کہلائے گا۔ یہ دونوں طبقے برابر ہیں معاشرے میں، قطعاً برابر نہیں ہیں، انہیں کسی بھی صورت میں ہم برابر شمار نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت دیکھیں، سورہ معاہدہ آیت نمبر 100، یہ ہمارے لیے بہت مہم ہے، یہ گھروں کی حد تک، دوستوں میں، بہن بھائیوں میں، آل اولاد میں، سب جگہ پہ جاری ہونے والی ہے، کیونکہ وہ اوپر والی آیت میں اس لیے عرض کیا تھا کہ زیادہ ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے محدود موضوع رکھتی ہے، دشمن ہے مقابلے میں، جہاد کی ضرورت ہے، اور جو ضرر پہنچا رہا ہے وہ مجاہد ہے، کیونکہ ضرر پہنچانے کے لیے سخت زحمت اور مشقت انسان کو کرنی پڑتی ہے، اور جو ضرر نہیں پہنچا رہا وہ قاعد کہلائے گا، یعنی کوشش نہیں کی ضرر پہنچانے کی، ادھر کوشش مقصود ہے، نہ یہ کہ اسے پہنچ بھی جائے، یہ بہت مہم ہے۔ ادھر کیا ہے، کوشش مقصود ہے کہ میں دشمن کو ضرور، مثلا آپ نیٹ کی دنیا میں ایک پیغام حق کو بلند کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن سازی ہو دشمن کے مقابلے میں، تاکہ دشمن کو نقصان پہنچے اور مومنین کو تقویت پہنچے، یہ جہاد ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، اسے کوئی ان چیزوں سے غرض ہی نہیں ہے، اس نے بس اقوال لگانے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، پوچھے کیوں لگا رہے ہیں؟ امام سے محبت ہے اور ان کے کلام کو میں پھیلانا چاہتا ہوں۔ اس کے پیش نظر نہیں ہے کہ وہ ضرر پہنچائے باطل کو، وہ ضرر پہنچائے ظلم کو، دشمن کو۔ تو یہاں پہ نیک کام تو ہے، لیکن یہ غیر اولی ضرر ہے۔ بہرحال اس کا دائرہ واضح ہے کہ کام کرے تاکہ دشمن کو ضرر پہنچے، ہم نے کوشش کرنی ہے، پہنچا یا نہیں پہنچا یہ ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں، ہمارا وظیفہ کیا ہے، کوشش کرنا فقط۔ آ جائیں یہ دوسری آیت جو سورہ معاہدہ آیت نمبر 100 ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ،
کہہ دیجئے خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. سورہ مائدہ آیت نمبر 100. یہ آیت یاد کر لینی چاہیے. 4 تو لفظ ہیں اس میں. قل لا يستوي الخبیث لا يستوي الخبیث والطیب. خبیث اور طیب کسی بھی صورت میں نہیں برابر ہو سکتے. پھر آگے قرآن بیان کرتا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. کثرت خباثہ، یہ جو کثیر خبیث بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کثرت آپ کو تعجب آور یعنی آپ کو متاثر ہی کیوں نہ کر رہی ہو. مثلاً ایک محفل میں ہم جاتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں بعض اوقات شادیاں رچائی جاتی ہیں، سارے فسق و فجور، اونچے اونچے گانے لگا کے رقص و سرور کی محفل اور ہنسی مذاق اور مکس گیدرنگ، ایک عجیب سا تماشا بنایا ہوا ہے. اب یہاں پہ آپ اکیلے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ تو شیاطین گویا کہ ان کے اندر نفوذ کر گئے ہیں. تو ادھر آپ کا یہ کہنا انہوں نے تو یقیناً ٹوٹ پڑنا اب کہ یار اتنے زیادہ لوگ، یہ ڈاکٹر، انجینئر اور مذہبی غیر مذہبی سارے ہی اس کے اندر رنگے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کثرت الخبیث. اگر خبیث کثیر بھی ہو جائے تب بھی اس طیب کے برابر نہیں ہے. طیب کے برابر خبیث کو نہیں قرار دے سکتے. مثلا گھر کے اندر ہے، بہت پیسہ دیتا ہے، بڑا کماتا ہے، لیکن سارے کام خبیثوں والے ہیں. سارے کام کیا ہیں؟ اس کے فسق و فجور والے ہیں. یہاں پہ اس کو نہیں فضیلت دی جائے گی. جو ان میں طیب ہے، پاکیزہ ہے، فکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، یہ جو پاکیزہ ہے اس کو فضیلت دی جائے گی. اور یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں طیب تھے، پورے کے پورے زمانے جاہلیت کے اوپر فضیلت دی گئی. جن گھرانوں میں یہ معیار ٹوٹ جاتا ہے وہ یقین جان لیں کہ وہ زمانے جاہلیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، زمانہ ہدایت میں نہیں. زمانہ ہدایت کیا ہے؟ طیب اور خبیث برابر نہیں ہو سکتے. ادھر کہتے ہیں یار وہ بھی کزن ہے اور یہ بھی کزن ہے تو اس کا تم احترام خصوصی کرتے ہو، اس کا خصوصی احترام کیوں نہیں کرتے؟ جواب ہمارے پاس واضح ہونا چاہیے، یہ طیب ہے یہ خبیث ہے. قرآن نے بیان کیا یہ دونوں برابر نہیں ہیں. مجھے طیب کا زیادہ خیال ہے. آج کے دور میں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے بھولا بادشاہ ہے، اس کو کس نے پوچھنا. معیارات کیسے ہمارے گھرانوں کو فاسد کر گئے. اور پھر وہ آ جاتے ہیں جب بچے بگڑ جائیں کہ کوئی دم درود بتا دیں، بچے کے اندر سے یہ فسق والا جن نکل جائے. خود بنیاد ڈالی انہوں نے اپنے عمل سے گھر کے اندر، اور ایسی بنیاد ڈالی کہ وہ روحوں کے اندر سرایت کر گئی. تو اب تو دم درود سے وہ روح کے اندر سے بدرو نہیں نکلتی، اس کے بدن سے یہ جو بدرو بنی ہے وہ آسانی سے نہیں نکلے گی. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الطَّيِّبُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. خبیث اور طیب کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے، انہیں برابر قرار نہیں دینا چاہیے ہمیں. حکمرانوں کے انتخاب میں بھی یہ بہت دخیل ہے. ہمارے ہاں یہ مسائل پیچیدہ ماضی میں رہے ہیں. ایک حکمران ہے، اس کی زندگی خباثت سے بھری ہوئی ہے، الزام تراشیاں ہیں، بعض جگہوں پہ ممکن ہے کہ اعتراف جرم اس نے کیا ہو. اب اس نے کوئی حج عمرے کر کے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، ٹھیک ہے، اگر توبہ ثابت ہو جاتی ہے، اس کے باوجود ماضی کا اگر ہم مشاہدہ کریں اس کی نسبت ایک طیب ہے تو ہم طیب کی حمایت کرنی چاہیے. خبیث حمایت کے قابل نہیں ہے، خبیث کو طیب کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. جیسے یہ ایک آپ نے آیت دیکھی، اگلی آیت دیکھیں جس میں قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 50. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. کیا نابینا اور بینا یعنی اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. افلا تتفکرون، کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو مساوات کہ یہ دونوں برابر ہیں، اعمیٰ والبصیر، یعنی ابھی آگے آ رہا ہے ایک عالم ہے ایک جاہل ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. گھروں کے اندر بھی یہ بہت مسائل، ہمارے معاشرے کے اندر مسائل ہیں. جس کے گرد لوگ زیادہ ہوں، جس کو بالفرض دنیا میں جس کو پذیرائی حاصل ہے وہ والے اعمال انجام دے رہا ہو تو دنیا اس کو فضیلت دینا چاہے گی، وَإِلَّا اسے فضیلت حاصل نہیں. مثلا پہلے پیدا ہونے سے فضیلت نہیں بنتی. یہ ہمارے گھرانوں کے اندر ایک اور مصیبت ہے، بڑا بھائی ہے تو جی مجھے فضیلت خاص ہونی چاہیے. اس کو پہلے تم پیدا ہوگے، تمہارا اس میں کیا کمال ہے؟ پہلے آنے سے تو نہیں کوئی صاحب فضیلت ہو سکتا. ممکن ہے چھوٹا بھائی ہو، وہ اہل علم ہو، یا اہل علم نہ ہو، اہل جود و سخا ہے،
احترام زیادہ کرتا ہے. جیسے بھی واقعہ میں نے بیان کیا کہ والدین کا زیادہ خدمت گزار اور احترام کرتا تھا، صاحب فضیلت اپنے بہن بھائیوں میں بن جائے گا. لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کل قرآن کہا قل هل يستوي الاعمى والبصیر. اس آیت کا اگر سیاق دیکھیں اعمى والبصیر کا معنی روشن ہو جائے گا. آیت قرآن کی کہہ رہی ہے سورہ انعام آیت نمبر 50 قل لا اقول لکم عندي خزائن اللہ، کہ میں ہرگز یہ نہیں کہتا، کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے پڑے ہیں اور مجھے غیب کا علم ہے اور میں یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو فقط جو وہی نازل ہوتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں. اب یہاں پر فرق آ رہا ہے. سیاق آپ نے دیکھا کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، جس کی ان اتبع الا ما یوحى الی، میں فقط اور فقط جو وہی نازل ہوتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں. بس اتباع وحی کی کرنے والا اور جو اتباع وحی کی نہیں کرتا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جو وحی کی اتباع نہیں کرتا وہ اندھا ہے، اعمیٰ ہے. مثلا قرآن وحی ہے، پوچھے میں قرآن تمہیں آتا ہے یا نہیں؟ وہ کہ ہاں بڑی اچھی میں سروں میں پڑھ لیتا ہوں، فلاں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا اللہ نے ثواب رکھا ہے. اس کا معنی کیا آتا ہے تمہیں؟ اگر معنی نہیں آتا تو وہ تو پھر نابینا رہنا قرآن کے معنی سے. بالکل اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی شکل یہ دیکھ رہے تھے معاشرے والے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے باطن میں کیا چیزیں تھیں وہ اسے بھی دیکھ رہے تھے. وہ ان تک پہنچ گیا، وہ سینے سے سینہ لگنے سے منتقل ہو گیا؟ منتقل نہیں ہوا. لہذا معاشرے کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے گلے ملے، وہاں پر باطن اہل بیت علیہ السلام سے ٹرانسفر ہو کے کوئی چیز نہیں گئی. اسی طرح ذریعہ اہل بیت علیہ السلام سے کوئی گلے شدت سے لگا لے، وہاں سے کوئی چیز منتقل ہو کے نہیں جائے گی. ہاں اس کی تعظیم اور محبت کے اظہار پہ ثواب ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ یہ خود ایک اچھی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قدر چیز ہے کہ وہ حجت الہی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ باطن اندر منتقل نہیں ہو رہا. اسی طرح قرآن کو اگر کوئی شخص وہ نہیں سمجھتا، یا اس کو جو اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین زندگی کے لمحات دیے ہیں، چونکہ جتنی عمر کم اتنے زندگی کے لمحات بالغ ہونے کے بعد، البتہ عاقل ہونے کے بعد خوبصورت اور حسین زندگی کی بہاریں لگا دی دنیاوی چیزوں میں، مال دنیا پہ. اور جب خزاں اس چہرے کی پر آنے لگی سفید داڑھی کے ساتھ، اب وہ قرآن کے معنی کے پیچھے بھاگنے لگ جائے. یہ اس نے اپنی بے برکت زندگی خود کی. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے جس میں پچھلے کا ازالہ نہیں ہو سکتا. وہ کیسے پچھلے کا ازالہ کرے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا اس کے لیے. لہذا سب سے بہترین زندگی کی بہاریں لگا دے قرآن کے معنی کو سمجھنے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے، میں فقط وحی کی اتباع کرتا ہوں. وہ وحی کا معنی پتہ لگے گا، اس کا فہم حاصل ہوگا تو اتباع ہوگی نا. بس جو قرآن کریم کے معانی سے آشنا نہیں ہے اعمیٰ ہے. جو قرآن کریم کی معلومات اور اس وحی کے منبع سے آشنا نہیں ہے اعمیٰ ہے. بصیر کون ہے؟ بصیر ہوا جسے قرآن کی اس وحی کا پتہ ہے. قرآن واضح کہہ رہا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بے شک پوری دنیا میں سب سے بڑا قاری بن جائے، بے شک دنیا میں سب سے بڑا حافظ بن جائے، دنیا میں سب سے بڑا بالفرض مدرسے قائم کرنے والا بن جائے، ادارے بنانے والا بن جائے. ابھی تو بہت سارے شعبے اس طور پہ قرآنیات کے کھل چکے ہیں، حتیٰ کہ تفسیر کے درس دینے والا بہت بن جائے. تفسیر کے درس دیتا ہے لیکن وہ معلومات اس سطح پہ ہے ہی نہیں ہے کہ اس کے عمل سے صادر ہوں. یہ تفسیر کے درس اس کے لیے بینائی کا سبب بنے، چونکہ بینا وہ ہوتا ہے کہ جب دیکھ لے تو چلتا ہے اس کے مطابق. مثلا کہتے ہیں یار دیکھ رہے ہو کہ کھڈا ہے تو پھر بھی اس کے اندر جا کے گر رہے ہو، گویا کہ نہیں دیکھ رہا. یہ شخص دے رہا ہے درس تفسیر معلومات لے رہا ہے لیکن وہ کھڈے میں پھر بھی جا کے گر رہا ہے. یہ تو وہی نابینا والا یہ حال ہوا نا اس کا. لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ قرآن واضح کہتا ہے قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اعمیٰ اور بصیر برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا کسی کو ممکن ہے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا لیکن قرآن کے معنی سے آشنا ہے، قرآن کی معلومات سے آشنا ہے اور اس کے بعد اس کے پر عمل بھی کرتا ہے، یہ شخص بصیر کہلائے گا. اس شخص کی نسبت جو بہت بہترین طریقے سے پڑھ رہا ہے، بہت بہترین طریقے سے یاد کیے ہوئے ہے، بہت بہترین طریقے سے تفسیر یاد کیے ہوئے ہے، اس کی نسبت یہ کیا کہلائے گا؟ بصیر کہلائے گا. نہیں اسے صحیح قرآن پڑھنا آ رہا لیکن قرآن کے جو معنی پتہ ہے اس کے پر عمل کرتا ہے. جیسے ادھر ایک بہت معروف شخصیت قم میں مدفون بھی ہیں حاج کاظم کے نام سے، بہت پاکیزہ شخصیت تھی.
تو نابینا تھے، لیکن جہاں وہ ہاتھ لگاتے، جہاں قرآن ہوتا تھا، وہ ان کے سامنے نورانی طور پہ ان کے وجود کے اندر آشکار ہوتا تھا۔ اور بڑا امتحان لوگوں نے کیا، اخبار ہے، کہیں پہ آیت ہے، انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کہاں آیت ہے، وہ اسی جگہ پہ آیت رکھ دیتے جہاں آیت ہوتی تھی۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ایک آپ نے معیار دیکھا۔ اگلا معیار دیکھیں کہ حل یستوی الاعمی والبصیر فلا تتفکرون، کہ تم لوگ تفکر نہیں کرتے، تفکر کرو گے تو پتہ لگے گا کہ یہ اعمیٰ ہے اور یہ بصیر ہے، اور ہم نے بصیر سے تعلق قائم کرنا ہے۔ یہ ہم نے بصیر، یعنی قرآن کریم حقیقت میں بصارت کے لیے آیا ہے، بصائر ہیں اس کے اندر۔ قرآن کریم کوئی ہمارے لیے ذریعہ شہرت نہیں ہے، قرآن کریم ہمارے لیے کوئی ذریعہ تفاخر نہیں ہے کہ میں بڑے درس و تدریس کر کے اس کے معنی یاد کر کے اتنی کتابیں لکھنے والا مفسر ہوں۔ قرآن کریم فخر و مباحات کے لیے نہیں آیا، شہرت کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کریم کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن کریم منبع کس چیز کا ہے؟ بصیرت کا، بصیر بن جائے۔ اعمیٰ ہے ہمارا نفس، بینائی اسے مل جائے، بینائی کے ہمراہ رہنا ہے ہم نے۔ چونکہ یہ بات بہت واضح ہے، تھوڑا سا غور کرے، دنیا ادھر ہی رہ جانی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے، دنیا جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں جانی، لہٰذا ادھر سے فقط وہ لے لو کہ جو تمہارے ساتھ آخرت میں جا سکتا ہے۔ اب تلاش کرے کیا جا سکتا ہے۔ جو دنیا کا قاعدہ کیا ہے، مثلا بیوی بچے ساتھ جائیں گے؟ نہیں۔ یہ جسم ساتھ جائے گا؟ نہیں۔ والدین ساتھ جائیں گے؟ نہیں۔ وہ شام آنی ہے یعنی حتماً آنی ہے، یعنی سورج اسی طرح نکلے گا اور رات اسی طرح سے گزرے گی، موسم اسی طرح سے ہوگا، لوگ اپنی دنیا کے امور میں اسی طرح سے مشغول ہوں گے، لیکن میں سکرات کے تلخ گھونٹ پی رہا ہوں گا۔ چند افراد تھوڑا غم منا رہے ہوں گے، اس کے بعد وہ لاشا سمجھ کے پھینک آئیں گے قبر کے اندر۔ تو کیا لے کے گئے ادھر؟ ادھر تو اندھیرا ہی اندھیرا، اگر نہیں روشنی لے کے گئے۔ اگر سارا کی ساری بہاریں زندگی کی لگا دیں اپنی دنیاوی چیزوں کے لیے، چونکہ قرآن کی زبان میں بیوی بچے مال دولت گھر بار وہ دنیا شمار ہوتی ہے، آخرت نہیں۔ جن کے لیے ہم نان نفقہ اٹھاتے ہیں وہ کیا شمار ہوتی ہے؟ دنیا۔ اس نے تو ساتھ توڑی جانا ہے میرے، اس لیے اس کے لیے ایک اہتمام کیا، اس کے بعد تعلق توڑیں اس کے ساتھ، نہیں توڑیں گے تو بالآخر حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کے تو تعلق اس کا توڑوا دیں گے نا۔ اب وہ کیا لے کے گیا تھا؟ اگر اعمیٰ ہے تو پھر نابینا ہی رہے گا ادھر۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادھر سے جو چیزیں لے کے جا سکتے ہو، یعنی جو باقی رہ سکتی ہیں وہ لے جاؤ۔ مثلا اولاد باقی رہ سکتی ہے، نہیں، وہ نہیں لے کے جا سکتے۔ پیسہ نہیں لے کے جا سکتے، شہرت، کوئی ٹائٹل، کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ کیا؟ عمل لے کے جا سکتے ہیں، تو عمل انجام دو، پہلی فرصت میں وقت نکال کے فوراً عمل انجام دو۔ کتنے عمل مثلا محاسبہ کرے، میں نے کون سا عمل اللہ کے لیے فقط میں نے انجام دیا، کوئی اس سے دنیا مجھے نہیں مل رہی۔ اگر اس طرح محاسبہ نہیں کریں گے تو خسارے والی زندگی ہے۔ یعنی میں نے عمل انجام دیا جس میں کوئی مجھ کو نہیں مل رہی، آخرت کے دنیا کے اعتبار سے کوئی بھی چیز مجھے مہیا نہیں ہو رہی۔ یہ ہمارے لیے محاسبہ وہ لازم ہے۔ یہ محاسبہ کیا ہے؟ ضروری محاسبہ ہے کہ کوئی مجھے دنیا نہیں مل رہی، اس سے کوئی شہرت نہیں مل رہی، کوئی کچھ نہیں مل رہا، میں نے عمل ہی اس لیے صادر کیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ شفاعت کے دروس بڑے اچھے آیت اللہ یزدان پناہ حفظہ اللہ تعالیٰ کے چل رہے ہیں، درس خارج تفسیر میزان کا دیتے ہیں، اس میں وہ اسی موضوع کو لے کے چل رہے ہیں کہ شفاعت کن لوگوں کی ہوگی۔ ایک وہ طبقہ، انہوں نے پھر طبقات ذکر کیے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ جو نمازی نہیں ہے اس کی شفاعت نہیں ہے، صحیح سند روایات بھی ہیں اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا یہ تو مکی صورت ہے، نماز کا جو موجودہ طریقہ رکوع سجود والا وہ کب آیا؟ مدنی صورتوں میں، مدنی یعنی کئی سالوں بعد آیا۔ تو مکے میں کون سی نماز؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ عبادت کا طریقہ اختیار کرنا اس وقت مسلمان کے لیے لازم ہے۔ مثلا رکوع کی حالت میں بیٹھ جائے، سجدے کی حالت میں بیٹھ جائے، تشہد کی حالت میں بیٹھ کے اللہ سے راز و نیاز کرے۔ اگر کوئی یہ عمل انجام نہیں دے رہا وہ شفاعت اسے نہیں ملے گی۔ ہم اس طرح سے اللہ کے لیے کون سا وقت نکالا ہے؟ پھر اس میں ایک اور ضابطہ بتایا کہ شفاعت اس کو ملے گی جس کے دین سے اللہ راضی ہوگا، جس کے دین سے نہیں اللہ راضی اس کی شفاعت۔ مثلا دین سے راضی کیا؟ اعتقادات اس کے صحیح ہوں، اعمال انجام دے رہا ہو،
جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ ایسا طبقہ طلاب کا پیدا سنیوں میں تو ایک بڑا طبقہ ہے، شیعوں میں کم ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا وہ طبقہ. یعنی فسق و فجور کی اندرونی ایک ریاضت کرنے والا نفس لوگوں کے درمیان جا کے کیسے دین کو بیان کرے گا؟ اس کا تو اپنا دین ہی اس کے اندر موجود نہیں ہے. ایسے خطرناک افراد موجود ہیں. یہ قرآن آ کے بیان کرتا ہے دیکھو اعمیٰ کون ہے بصیر کون ہے. یہ نہ دیکھو کہ قرآن کو کیسے پڑھ رہا ہے، قرآن کو کتنا یاد کیا ہوا ہے، قرآن کو کیسے پڑھا رہا ہے، کیسے درس تفسیر دے رہا ہے، کیسے دروس دے. یہ دیکھو اعمیٰ ہے یا بصیر ہے، وہی کا تابع ہے کہ وہی کا تابع نہیں ہے. نہیں وہی کا تابع ہے تو شیخ التفسیر والاسلام ہی کیوں نہ ہو، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. بس یہ ہماری آیات ادھر ختم ہوتی ہیں. صرف ایک آیت مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے، چونکہ یہ طولانی میں نے عرض کیا تھا ٹاپک ہے جو کئی دنوں کے اوپر محیط ہے. مثلا سورہ فاطر کی ہم آیت پڑھ لیتے ہیں، یا یہ کہ سورہ زمر آیت نمبر 9، یہ بہتر ہے کیونکہ کئی معیارات بیان کیے ہیں. معیارات میں فضیلت والے کو فضیلت دینا لازم ہے. سورہ زمر آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے. انما يتذكر اولو الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں یاد دہانی ہے. وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں. صحیح. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً و قطعاً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لہذا عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. ایک قرآن کے معنی کو جانتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے، اور ایک قرآن کے معنی کو جانتا ہی نہیں ہے یا جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. ایک میڈیکل پڑھا ہوا ہے، ایک میڈیکل نہیں پڑھا ہوا. یہ دونوں برابر میڈیکل کے شعبے کے اندر فقط ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک انجینئر ہے، ایک انجینئر نہیں ہے. ایک کمپیوٹر کو جانتا ہے، ایک کمپیوٹر کو نہیں جانتا. ہمیں جو مسائل ہیں اس سے ہم مربوط لے لیں. ایک کیمروں کو جانتا ہے اور ایک کیمروں کو نہیں جانتا. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب تعلق کی بنیاد پہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. یہاں پہ بہرحال علم کے معنی وسیع ہیں. مقصود یہ ہے کہ برابر جو دیکھتا ہے وہ اللہ کی حدود کی مخالفت کر رہا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کی حدود ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اگر کوئی ان کو برابر سمجھنے لگ جائے، یعنی دونوں بیٹے ہیں، دونوں بالفرض تعلق رشتہ داری کا رکھتے ہیں، دونوں جو ہیں وہ بالفرض جان پہچان والے ہیں، جان پہچان کی وجہ سے آپ جاہل کو عالم پہ فوقیت دے دیں. یہاں پہ ہم نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے. فسق ہے یہ خود. یا اسی طریقے سے اگلے کے کہہ دیں کہ نہیں جی آپ اہل علم ہیں، اس کے سامنے مرغوب ہو جائے اور کہ اہل علم ہیں. فسق ہے. کیوں اہل علم ہے اسے کہہ دیں جب اہل علم نہیں ہے؟ اہل علم کو فضیلت دیں. اگر احترام اس کا بھی ہے کہ جو جاہل احترام اس کا محفوظ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے احترام ہی نہیں ہے، چونکہ ہم معنی فضیلت جان چکے ہیں. معنی فضیلت کیا ہے؟ عمومی احترام پہ مزید خصوصی احترام دینا. مثلا استاد ہے، والدین ہیں، یہ طبقات کے اعتبار سے بھی ایک فضیلت رکھتے ہیں، لیکن قرآن نے خود معیارات ذکر کی ہیں. تو یہ آپ کے لیے بات روشن ہوئی کہ اہل علم جو ہے وہ جاہل لوگوں کے اوپر یا اہل جہل کے اوپر کیا ہے؟ وہ فضیلت رکھتے ہیں. انہیں فضیلت دینی چاہیے. ایک جگہ پہ سارے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں اہل علم آ جائے، اسے کرسی صدارت پہ بٹھانا چاہیے. ہاں وہ جو جاہل آیا اس کا احترام ہے ہی نہیں. نہیں اس کا احترام ہے جب تک فسق و فجور اس سے صادر نہیں ہو رہا. جب تک فسق و فجور اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، مومن ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے، یا اعمال خیر جو دیگر انجام دے رہا ہے اس کی وجہ سے وہ قابل احترام ہے، لیکن قابل فضیلت بھی ہے. فضیلت اہل علم کو حاصل ہے. انشاءاللہ بقیہ ہم نکات اگلے درس میں مطالعہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.